میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، نظافت کے پیکر رسول اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص جامعۃ المدینہ کے ناظمین، اساتذہ اور طلبہ، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کرم بالائے کرم فرماتے ہوئے اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مزید ہم پر لطف و احسان یہ فرمایا کہ ہمارے ہاتھوں میں سب ستھروں کے سردار حبیب رب کردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمایا۔ تو یاد رہے کہ مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم ترین مقصد، کہ مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم ترین مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا حصول ہے، کہ اگر مسلمان نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کر لی، اگر مسلمان اپنے اس اصول میں کامیاب ہو گیا تو دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا
رضائے مولا از ہما اولا، یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، رضائے مولا از ہما اولا، یعنی مولا عز و جل کی رضا ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا دعوت اسلامی سے وابستگی اور جامعۃ المدینہ میں حاضری کا مقصد بھی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ہے، اور یقیناً رضا الہی عز و جل پانے کا بہترین طریقہ انہی کی اطاعت میں، کہ اگر ہم اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں تو ہر امر میں، ہر کام میں ان کی اطاعت کریں۔ جب ہم ان کی اطاعت کریں گے تب ہم اپنے اس حصول میں، ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد میں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تو قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا جس نے اللہ و رسول کی فرما برداری کی، جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تو کامیابی کا بہترین نسخہ اللہ و رسول کی اطاعت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اسی طرح زندگی کے شب و روز میں، اپنی زندگی کے ایام میں، اپنی جو زندگی گزر رہی ہے ان ایام میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ فرامین کی بجا آوری اور منع کردہ کاموں سے اجتناب در حقیقت منشا و رضائے الہی عز و جل ہے۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، سرکار نے جو ہمیں ارشاد فرمایا، اس کی تعمیل، اس کی بجا آوری کرنا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام سے روکا، جس کام سے منع فرمایا کہ یہ کام مت کرو، تو اس کام سے اجتناب کرنا یعنی بچنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی رضا ہے اور اسی کی منشا ہے۔ اس کا حکم خود خدائے رحمان عز و جل اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ تو یہ قرآن پاک سے ثابت ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے کرنے کا فرمائے وہ کام ہمیں کرنا ہے، وہ ہمیں لینا ہے، کیونکہ ہمارے رب کا فرمان ہے، اور جس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمائے اس سے ہمیں رکنا ہے، کیونکہ اس بارے میں ہمارے رب کا فرمان ہے کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا اسی کا فرمان ہے، اور ہمیں اسی کی اطاعت کرنی ہے کہ اگر ہم نے اس کی اطاعت کی تو ہی کامیابی ہے،
ورنہ اس کی اطاعت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان ذکر کردہ احکامات قرآنی سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی حکم فرمائے اس پر عمل کرنا، اور جس سے روکے اس سے بچنا از حد لازم و ضروری ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا مہکا مشک بار مدنی ماحول ہمیں مکی مدنی سلطان رحمت عالم میان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر مضبوطی سے کاربند رہنے اور ان کے منع کردہ کاموں سے نہ صرف بچنے کا مدنی ذہن دیتا ہے، بلکہ ہمیں ان اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے بہترین عملی مواقع فراہم بھی کرتا ہے، اور ہمیں یہ مدنی ماحول یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس طرح تم اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہو، اسی طرح اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی بھی خواہش رکھو، ان کو بھی یہی دعوت دو کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے کامیاب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ان کام سے اجتناب کر کے کامیاب ہو۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل ہمیں مدنی ماحول یہ سکھاتا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو، کہ جس طرح ہم اللہ و رسول کی اطاعت کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کی رضا حاصل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے دیگر مسلمان بھائی بھی اللہ و رسول کی اطاعت کر کے کامیاب ہوں اور جنت حاصل کریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی ضمن میں میں ایک ایسے اہم امر کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس کی طرف احادیث طیبہ میں ہماری زبردست رہنمائی فرمائی گئی ہے، اور اسے ایمان کا ایک اہم جزو قرار دیا گیا ہے، جبکہ بدقسمتی سے فی زمانہ اس جانب ہماری توجہ بالکل کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ اہم امر دین ہے نظافت۔ آپ نظافت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رحمت کونین سلطان دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا النظافت من الایمان، کہ نظافت ایمان سے ہے۔ مزید حدیث پاک میں ہے ان اللہ نظیف ویحب النظافۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نظیف ہے، ستھرا ہے، اور نظافت کو پسند فرماتا ہے، ستھرائی کو پسند فرماتا ہے۔ تو نظافت کے اوپر احادیث تو بے شمار ہیں، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس جانب توجہ مبذول کروانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے ایک انتہائی جامع مکتوب تحریر فرمایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جس میں صفائی کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا خوف آسیوں کو محشر کی گرمیوں کا، سایہ کرے گی سر پر میٹھے نبی کی چادر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ میرے پاس دو عالم کے تاجدار، نبیوں کے سردار، غیبوں پر خبردار، بِإِذْنِ پروردگار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ ان دو چادروں کو دھو لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہی تو میں نے دھوئی تھی۔ فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑا بھی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کا تسبیح کرنا رک جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے جامعۃ المدینہ کے ناظمین، طلباء اور اساتذہ، اس روایت سے صفائی کی اہمیت بھی معلوم ہوئی، اور جو اسلامی بھائی اپنا لباس، رنگین چادر، امامہ شریف وغیرہ میلے ہونے کی پرواہ نہیں کرتے، یا اسلامی بہنیں گہرے کپڑے، کالے برقعے وغیرہ کو میل خورا قرار دے کر دھونے میں سستی کرتی ہیں، ان کو اس حدیث پاک سے درس لینا چاہیے اور صفائی رکھیں تاکہ ان کے کپڑے بھی تسبیح یعنی اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کریں۔ اور یہاں ایک اہم بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس کو معاذ اللہ عز و جل میلہ کہنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ یاد رکھیے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کی گستاخی کرنا کفر ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جو شخص حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخری نبی نہ جانے، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ علیہ السلام کے منہ مبارک کو تحقیر یعنی حقارت سے یاد کرے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، حضور علیہ السلام کے ناخون بڑے بڑے کہے، یہ سب کفر ہے۔ سنت کی تحقیر یعنی توہین کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا، ان کی اہانت یعنی گستاخی کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس کے متعلق عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عشق و محبت سے بھرپور ایک ربائی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کس درجے روشن تنے محبوب الہ، جامے سے یا رنگ بدن ہے واللہ، کپڑے یہ نہیں میلے اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہ یہ گناہ۔ اس ربائی کا خلاصہ ہے، خدا کی قسم
مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر اس قدر روشن و منور ہے کہ لباس مطہر کے اندر سے بھی اس کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے۔ اے رضا، بات یہ نہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے معاذ اللہ میلے ہو گئے، دراصل معاملہ یہ کہ ہمارے گناہوں کی کالوں کو سیاہی فریاد کرنے اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہو کر دامن کرم سے لپٹ گئی ہے۔ ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ محبوب رب دعوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن منور میل کچیل سے اس قدر منزہ اور صاف ستھرا ہے کہ جس کسی کپڑے کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استعمال فرما لیتے وہ میلا نہیں ہوتا۔ میلا ہونا تو دور کی بات ہے، پرانا بھی نہیں ہوتا، نئے کا نیا ہی رہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا جس سے سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک پوچھا تھا۔ اسے جب دھونا ہوتا تو اس کو جلتے تنور میں ڈال کر صاف کر لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رومال سے چہرہ انور خشک کیا کرتے تھے، آگ اس شے کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک چہروں کو چھو جاتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب چھوئے ہوئے رومال کا یہ رتبہ و کمال ہے تو جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا، گلے ملے، ان کا کیا مقام و حال ہوگا، ان کو بھلا آگ کیسے جلا سکتی ہے۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنا جسم، لباس، کھانے پینے اور استعمال کی اشیاء، اسی طرح اپنے گھر بار، کام کاج وغیرہ کی جگہ صاف رکھنا ایک عام انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عام مشاہدہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں صفائی اور احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے انسان بیمار پڑ سکتا ہے۔ اور ایک عام انسان کے لیے جہاں صفائی کی اہمیت ہے، وہیں ایک مسلمان کے لیے نظافت کی ضرورت اور اس کا خاص خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ الحمدللہ عز و جل ہم دامن اسلام سے وابستہ ہیں، ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم میں نظافت کا بہت بڑا فرق ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کے کپڑے پر 1 درہم نجاست لگ جائے تو اب اگر وہ شخص اس لگی ہوئی نجاست کے ساتھ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز واجب الیاد ہے، اور اگر اس درہم سے اگر زائد ہو جائے تو اب اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، یہ حکم نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ نجاست خفیفہ الگ ہے اور نجاست غلیظہ الگ ہے، اور یہ جب آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ طلباء تو الحمدللہ عز و جل ان مسائل کو جانتے ہوں گے بخوبی، اور یہ فرائض علوم میں سے کہ جس پر نماز فرض ہے اس پر یہ مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ تو جو طلباء نہیں ہیں وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو یہ معلومات حاصل ہو جائے گی، اور جو طلباء ہیں وہ اس جذبے کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں
کہ ان کے ساتھ جو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے یہ علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ طلبہ ان کو یہ علم سکھائیں گے. تو طلبہ اس نیت سے سفر کریں اور جو غیر طلبہ ہے وہ سیکھنے کی نیت سے سفر کریں. اور جو طلبہ ہے وہ اگر اس نیت سے سفر کریں گے تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ علم جب وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو جب آپ اس نیت سے سفر کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس میں مزید برکتیں ہوں گی. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، عرض کر رہا تھا کہ اسلام اور کفر میں نظافت کا بہت بڑا فرق ہے. تو جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس میں نظافت کو بہت اہمیت دی گئی ہے. اور ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. اور وہ مدنی ماحول کیسا ہے؟ اور وہ مدنی ماحول کیسا ہے کہ مدنی ماحول ایسا ہے کہ جو مسلمان سنتوں سے دور ہیں یہ انہیں سنتوں کی دعوت دیتا ہے، یہ انہیں نیکی کی دعوت دیتا ہے. جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے انہیں یہ نماز کی دعوت دیتا ہے. اور جو اسلام کی دولت سے محروم ہے یہ انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے. اور اس مدنی ماحول کی برکت سے بے شمار کفار دامن اسلام سے الحمدللہ عز و جل وابستہ ہو چکے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.